السلام علیکم۔ دنیا میں جلد قیام امن کی دعا کے بعد اس کی کنٹینیوشن ہے جو اس سے پہلا حصہ ہے سائے کا، آج ہی جو اپلوڈ کیا ہے، تو اس کا کنٹینیوشن ہے۔ دو سہیلیاں ہیں اور جو صدف کی بھی اب سہیلیاں ہیں، اور پرانی چونکہ رہنے والی ہیں اس لیے گاؤں کی باتیں انہیں زیادہ پتہ ہے، ان کے پاس زیادہ معلومات ہے۔ تو یہ اسی کنویں کے پاس سے گزرتی ہیں، شمو اور تارو وہ سہیلیاں ہیں اور ایک ان کا بھائی ہے۔ تو اگلے روز کی بھی بات ہے کہ سورج کی آمد پر افق بدلتے رنگوں سے اسے خوش آمدید کہنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سورج کی آمد پر افق بدلتے رنگوں سے اسے خوش آمدید کہنے کی تیاریاں کر رہا تھا جب تارو اپنے چھوٹے بھائی اور شمو کے ساتھ صدف کے پاس پہنچی۔ صدف صحن کی دیوار پر ہاتھوں پر چہرہ رکھے کھڑی تھی۔ وہ جب قریب پہنچی تو صدف بھی باہر آ گئی اور ان کے آگے آگے کھیتوں کو چل دی۔ ایک تازہ گہری چوٹ سے اس کے حواس پر کرب طاری تھا۔ آپا، تارو نے ڈرتے ڈرتے صدف کو مخاطب کیا۔ وہ سر جھکائے آگے چلتی رہی۔ گلفام چلا گیا کیا؟ تارو نے تشویش سے پوچھا۔ ماں کے چہرے پر اسے ان گنت دکھوں کی لکیریں تھیں۔ صدف کے دلخراش لفظوں میں سینکڑوں دکھ مزید سہنے کی استقامت تھی۔ آپا، وہ کیا؟ تارو نے کھدے ہوئے کنویں کے قریب سے گزرتے ہوئے خوف سے کہا۔ چلتی آؤ، صدف نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ لگتا ہے اس کنویں میں دفن بوڑھوں کی روحیں کنواں پھاڑ کر باہر نکل آئی ہیں، شمو نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ہم اس میں سے پانی نکالیں گے، صدف نے تارو کے چھوٹے بھائی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، تو وہ ڈر کر اس کے ساتھ جا ملا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ پھر وہ اس کنویں کو بڑھ گئے جس سے آج کھیتوں کو پانی دیا جانا تھا۔ رہٹ کے پاس پہنچ کر صدف چارپائی پر بیٹھ گئی۔ مزارے سو رہے تھے اور ابھی تک رہٹ چل ہی نہ پایا تھا۔ تارو کے بھائی نے جلدی سے بیل کھولے، انہیں رہٹ میں جوتا اور گادی پر بیٹھ گیا۔ تارو بیلچہ لیے کھال کو بڑھی اور شمو مزاروں پر چلانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے دوڑتے کام میں مشغول ہو گئے۔ پھر تارو آ کر صدف کے پاس بیٹھ گئی۔ شمو اور تارو کا بھائی راجا پگڈنڈیوں پر چلتے دور نکل گئے۔ محنت کا کلیجہ چیر کر اناج میں لس بھرا جاتا ہے، ایسے تو بہت مشکل ہوگا، صدف نے افسوس سے کہا اور اس مختصر سی زمین کو دیکھنے لگی جہاں وہ مقدور بھر کوشش کے بعد ہریالی بھر سکی تھی۔ تارو جیسے کسان کی محنت سے گندم میں لس پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد پر محنت کرنا پڑتی ہے، جس سے مرد کے پیر گھر میں گوند جاتے ہیں۔ لگتا ہے ہمارے رشتے ہماری زمین کی طرح رہ گئے ہیں اور ہماری عورتیں ان مزاروں کی طرح۔ مایوس نہ ہو آپا، ہم کوشش تو کر رہی ہیں نا۔ اگر ہم اتنی زمین شاداب کر سکتی ہیں تو اور بھی کر لیں گی۔ میں مایوسی کی بات نہیں کرتی، مگر لگتا ہے کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے۔ جیسے کسان گھروں کو رشتوں اور جذبوں سے نہیں بھر سکتے، اسی طرح عورتیں کھیتوں میں اجالا نہیں کر سکتی۔ گھر واپسی پر صدف نے سوچتے سوچتے کہا، ہم رشتوں میں ضرور لس بھریں گی آپا۔ شمو کے انداز میں ہلکی سی شرارت بھی تھی۔ تو چپ رہ، تارو نے اسے ڈانٹ دیا۔ جب صدف اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور تارو شمو اپنے گھروں کو آنے لگیں تو شمو سے جیسے کوئی پابندی اٹھ گئی ہو۔ آپا اداس تھیں، وہ منہ اندھیرے ہی چلا گیا۔ شمو نے تارو کے چٹکی بھرتے ہوئے کہا، تجھے کیا؟ تارو کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ صدف کو پریشان دیکھ کر تارو کا سارا دن بے کیف گزرا تھا۔ اس کیفیت میں گزرے ہوئے کئی سال اسے عجیب بدلی شکل میں نظر آئے۔ موڈ ٹھیک نہ ہوا تو وہ رات کو صدف کے گھر چلی گئی۔ میری ہوش میں ماں کئی سال زندہ رہی، مگر اب لگتا ہے ماں اس سے بہت مختلف تھی جیسا ہم سمجھتے رہے۔ تارو نے بات شروع کی۔ وجود کا تعارف موجود سے بیگانگی ہے، اب تم اس کی موجودگی سے متعارف ہو رہی ہو۔ یہی ماں کی زندگی کا دکھ تھا، صدف نے آہستگی سے کہا۔ ماں کبھی مایوس نہ ہوئی تھی آپا۔ اس روز جب اتنی فصل ہوئی کہ لوگوں نے کہا اس سے زیادہ فصل اگ ہی نہیں سکتی،
بہت خوشیاں منائی گئیں۔ تب میں بہت چھوٹی تھی۔ شموں میرے تارو اس دن کی تفصیل بتانے لگی اور صدف کے ذہن میں ایک بوڑھی کی بتائی ہوئی باتیں چلنے لگیں۔ جب ان کے قبیلے کی ایک عورت نے جو ماں کے ساتھ گاؤں رہنے پر رضامند نہ ہوئی تھی بد دعا دی تھی اور کہا تھا جب زمین اپنا سینہ کھول دے گی تب بہتی آگ کے اجالے تیرا مسکن ہوں گے، موت تیری زندگی بنے گی اور جلتا ماس تیرا لباس ہوگا، صدف نے اپنا دھیان تاروں کی طرف کر دیا۔ لوگ اپنی محنت کے اجر پر نازاں تھے۔ تب ماں کی آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ایسی بے سدھ ہوئی کہ کئی دن تک ہوش نہ آیا۔ اکثر سمجھے ماں مر گئی۔ ویدوں نے کہا زندہ ہے۔ وہ اسی حالت میں کئی دن اپنے کمرے میں پڑی رہی اور ایک رات گاؤں کے پہاڑوں سے جہاں سے برسات میں پانی بہتا ہوا یہاں تک آتا تھا، لاوا بہتا ہوا آیا۔ ہواؤں سے لو آنے لگی اور ہمیں یوں لگا قیامت آ گئی ہے، سب جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سب گاؤں والے بھاگ گئے اور دور ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ہمارا گاؤں تو اونچائی پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا مگر ہماری زمینیں راکھ ہو گئیں۔ اس واقعے کو ایک دن گزر گیا۔ ہوا میں گرمی کم ہو چکی تھی مگر پڑاؤ سے گاؤں کی خبر لینے کی ہمت کسی کو نہ تھی۔ اسی شام سب نے گاؤں کی طرف سے ماں کو آتے آتے دیکھا جس کے سارے جسم کی جلد جل چکی تھی۔ ماں کو اس حالت میں دیکھ کر سب ڈر گئے۔ تب سے ماں کے چہرے سے ہنسی ختم ہو گئی اور لوگ اسے ایک پراسرار روح سمجھنے لگے۔ ماں نے ان سب لوگوں کی نظروں میں عجیب تاثر دیکھا تو ان سے دور ہی ایک پتھر پر کھڑی ہو گئی اور حکم صادر کرنے کے انداز میں انہیں واپس گاؤں لوٹنے کو کہا۔ چند منٹ گزرنے پر بھی کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ ایک شکست خوردہ، نڈھال اور زخمی سپہ سالار کی طرح چلتی ہوئی واپس گاؤں کو ہوئی۔ اس کے واپس جانے کے تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، باقی لوگ کئی دن بعد لوٹے۔ تارو جب یہ سب کہہ چکی تو اس نے صدف کو دیکھا جو اپنے دھیان کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق تھی اور ان میں تاریکی، بھنبھناہٹ اور نسوں کا بوجھ بتدریج بڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سرخ ہوتے ڈوروں میں کھچاؤ پیدا کر رہا تھا۔ تارو اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے صدف کی آنکھوں کے ڈوروں میں کھچاؤ کم ہوتا محسوس کیا۔ پھر اس نے دیکھا صدف کی آنکھوں کی پتلیوں میں مسرت کا تاثر پھیلنے لگا ہے۔ پھر جب وہ خوشی صدف کے ہونٹوں پر کھل اٹھی تو اس نے تارو کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھیں بھی خوشی سے چمک رہی تھیں۔ جس لاوے نے ماں کے مقدر کو تباہی سے ہمکنار کیا، ہم اس زمین سے بڑے جشن کے دن سے زیادہ فصلیں اگائیں گے۔ تارو صدف کے عزم پر حیران تھی۔ آتش فشاں کے لاوے کی بات صدف نے پہلی بار سنی تھی، اس سے پہلے جس بوڑھی نے گاؤں کی تباہی کا واقعہ سنایا تھا اور اسے خاصا غیر یقینی اور پراسرار لگا تھا۔ تھینک یو۔